بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آئیے قرآنی سیغے ایپیسوڈ 5، آج ہم آیت نمبر 33 سے 41 تک 4 سیغے جو ہم نے نکالے ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سیغہ نمبر 17، تب دون۔ اب اس کے اندر جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہم نے پہلے نکالنے ہیں، اور باب اگر آپ پہچان گئے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی۔ اب تب دونا، یہ تکریمونا کے وزن پر ہم نے بنانا ہے۔ تب دونا، اب تکریمونا کے وزن پر جب بنائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے جو لام کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ تا جو مضارع کی علامت ہے، تو با اور دال یہ تو فا اور عین کلمہ ہو گیا، اور واو نون یہ تو ہو گیا جمع کا۔ تو جو لام کلمہ ہے وہ کیسے پہچانیں گے کہ تکریمونا کے وزن پر جو لام کلمہ ہے؟ تو اس کے لیے ایک میں آپ کے نقطہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لغت جب اٹھائیں گے، لغت کوئی بھی آپ عربی لغت اٹھائیں، وہاں پر با دال، تو اب یقیناً یہاں پر یا تو واو تھا یا یا تھی، جو لام کلمہ ہے یا تھی یا واو تھی۔ اب آپ اس کو لغت کے اندر دیکھیں کہ دونوں کے معنی کیا بنتے ہیں، واو سے معنی کیا بن رہا ہے اور یا سے کیا معنی بن رہا ہے۔ تو اب جب دونوں معنی آپ دیکھ لیں تو پھر آپ جہاں سے آپ نے یہ قاعدہ یہ سیغہ لیا ہے، یعنی قرآن پاک سے آپ نے سیغہ لیا ہے، تو آپ قرآن پاک کا معنی یہاں چیک کریں، اور جو وہاں پر دو معنی ہیں واو اور یا سے، تو آپ ان کو چیک کریں۔ جو آپ کو بالکل موافق آئے، پورا صادق آئے کہ یہ واو سے بن رہا ہے تو ادھر بھی واو سے یہ بن رہا ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کی وہ حافظ اقسام پوری ہوگی کہ یہ ناقص واوی ہے یا یہی ہے۔ تو یہ میں نے ایک قاعدہ یا نقطہ عرض کیا ہے کہ کس طرح جب اس طرح کا کنفرم نہ ہو رہا ہو کہ یہ کیا ہے، تو یہ آپ وہاں پر گر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو آسانی دے گا۔ تو اب یہ تب دونا، تو جب اس کو ہم نے یہ تحقیق کی جس طرح میں نے ابھی عرض کی، تو آپ کو معنی ملے گا واو سے، کہ واو اگر لام کلمے میں لگائیں گے تو معنی آپ کا درست بنے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر پھر کیا کریں گے، جو یہاں پر حذف ہے لام کلمہ وہ نکالیں گے۔ تب دی وونا، تکری مونا، اب تکری مونا کے وزن پر ہو گیا تو تب دی وونا۔ اب یہاں پر حافظ اقسام میں کیا تھا؟ ناقص، اب ناقص واوی تھا، تو اب یہاں پر ناقص کا قاعدہ لگائیں۔ جو لام کلمہ واو ہے تو یہاں پر ناقص کا قاعدہ لگائیں۔ تو اب قاعدہ مشہور ہے، آپ نے بھی بارہا پڑھا ہوگا ناقص کا قاعدہ، کہ کلمے کے آخر میں اب کلمہ کا آخر کیا ہے؟ با دال اور واو، اس کی بات ہو رہی ہے، با دال واو، یعنی یہ کلمہ تھا جو، تو کہتے ہیں کلمے کے آخر میں کسرہ کے بعد اگر واو واقع ہو، کلمے کے آخر میں کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو اسے یا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ قاعدہ یہاں پر جب پورا آیا تو اس کو واو کو کیا کر دیا؟ یا سے تبدیل۔ تو یہ دیکھیں تب دی یونا ہو گیا۔ اب یونا ہوا تو پھر مشہور قاعدہ وہی ناقص کا قاعدہ لگے گا جو ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، کہ لام کلمے میں یا مدموم ہو، ماں قبل مکسور ہو، ماں بعد واو جمع ہو، تو اس کی حرکت ماں قبل کو لوٹے گی، اور یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گا۔ تو کیا بن گیا؟ تب دونا۔ آگے سیغہ نمبر 18، ازلہ، احبہ، اسرہ، دیگر کئی آپ نے امدہ سیغے اس طرح کے۔ اب یہاں پر جو ازلہ ہے، تو اب یہاں پر جو لام کلمہ ہے یہ مشدد ہے، لام کلمہ مشدد ہوا تو پتہ چلا کہ یہ جو مشدد ہے یہ 2 حروف ہیں، یہ لام 2 دفعہ تھا، تو ایک زا ہے، تو 3 حروف تو یہ ہمارے پاس ہو گئے۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ 3 حروف اس کے اصلیہ ہیں، اور یہ جو شروع میں الف ہے یہ علامت ہو سکتی ہے باب کی، تو یہ باب افعال کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ازلہ، تو اب ہم اس کو باب افعال سے کھولیں گے کہ اس کی ماضی کیا آتی ہے؟ از لالا اکرما، از لالا اکرما۔ اب یہ اکرما کے وزن پر از لالا بنی، تو اب پھر آپ جو حافظ اقسام میں سے، چونکہ یہ مضاف بنا تھا تو مضاف کے قواعد یہاں پر استعمال کریں کہ کون سے یہاں پر قاعدہ استعمال ہوا ہوگا۔ تو یہاں پر قاعدہ جو لگا ہے کہ دونوں ہم جنس حروف، یہ جو لام ڈبل ہے تو یہ دونوں ہم جنس حروف متحرک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ساکن نہیں ہے، تو لہٰذا جو پہلا لام ہے اس کی حرکت دے دیں گے زا کو۔ تو اب زا پر آئی، تو اب یہ جو لام تھا پہلا یہ ساکن ہو گیا، تو اب ان کا جو مضاف کے ایک اور قاعدے کی وجہ سے آپس میں ادغام ہو جائے گا، تو یہ کیا بن گیا؟ ازلہ۔
تو اب مد، یہ جو مدہ ہے، قلہ، دلہ، امدہ، اسرہ، اسی طرح دیگر کئی جو مضاف کے صیغے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر عموماً یہی دو قواعد استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ تو حدیث پاک ہے نا، خیر الکلام ما قل دلہ، کہ بہترین بات، بہترین گفتگو وہ ہے جو تھوڑی ہو اور لیکن دلیل کے ساتھ ہو۔ آگے صیغہ نمبر 19، تلقا، تلقا۔ اب یہاں پر آپ کو ابواب کی علامات جب یاد ہوں گی تو آپ فوراً پہچان جائیں کہ یہ جو لام مشدد ہے تو یہاں پر کس وزن پر یہ مشدد حرف آ رہا ہے، تو یقیناً آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ تقبلہ کے وزن پر ہے۔ تلقا یہ تقبلہ کے وزن پر ہے۔ اب تقبلہ کے وزن پر ہے تو جو یہ کھڑا زبر ہے یہ کیا ہے، تو اس کے لیے ہم آج تعلیل کرتے ہیں کہ اب اس کے حروف جو اصلیہ ہیں 3 ہیں، لام، قاف اور یا۔ شروع والی جو تا ہے یہ تو اس کی آپ علامت سمجھ لیں، تو لام، قاف اور یا۔ اب یہاں دیکھیں تقبلہ، تا بھی ہے اور با مشدد ہے، تقبہ، تقبہ، تقبلہ، تو یہاں پر با اور یہاں پر قاف۔ تو اب یہاں پر تلقیا، تلقا کو تلقیا کریں گے، تو اب یہاں پر یہ ہفتہ اقسام میں سے ناقص کا قاعدہ تھا، اب یہاں پر ناقص کا قاعدہ لگے گا۔ تو اب یہاں پر قاعدہ لگائیں آپ، واو یا متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اب الف، گویا کہ یہ الف ہی ہے، یہ الف ہو یا کھڑا زبر ہو تو یہ گرامر کے اندر الف ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا، تلقایا سے تلقا۔ آگے صیغہ نمبر 20، لا تشترو۔ اب یہ اصل میں لا تشترونا تھا، یہ لا نہیں آئی تو اس کی وجہ سے آخر سے جو نون اعرابی تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ اب یہ مشہور قاعدہ ہے اشترا، یشتری، اور اس کا جو مادہ بھی مشہور ہے، شین، را اور یا۔ اب یہاں ہمیں 3 حروف میں سے کون کون سے مل رہے ہیں، شین، را، شین، را، 2 ہو گئے۔ یا ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہاں پر یہ جو واو اور الف ہے یہ جمع کی، اور تا شروع میں جو ہے یہ مضارع کی، اور یہ جو تا ہے یہ باب افتعال کی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو جمع کا صیغہ ہے علامت ہونے کی وجہ سے ہم اس کو باب افتعال سے بنائیں گے۔ تو لا تجتنبو جو لا نہیں کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو اس کے مطابق ہم یہ صیغہ بنائیں گے۔ تو لا تجتنبو کے پورے وزن پر آپ بنائیں، لا تشتریو، لا تجتنبو۔ اب یہاں پر آپ قاعدہ لگا دیں، ایک ہی جگہ قاعدہ لگنا ہے کیونکہ یہاں پر حرف علت ایک ہے تو یقیناً ایک جگہ ہی قاعدہ استعمال ہوگا۔ تو اب لا تشترو، لا تشتریو، اب ریو یہاں پر ناقص کا قاعدہ پہلے بھی استعمال ہو چکا، یہاں پر لگائیں کہ یا مدموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع، تو اس کی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کریں گے۔ تو جب اس کی را پر حرکت آئی، اوپر دیکھیں نا را پر، تو یہ جو یا تھی یہ تو ساکن ہوگی کیونکہ اس کی حرکت تو ما قبل منتقل ہوگی، تو اب یہ بھی ساکن اور جو واو ہے یہ بھی ساکن، تو اجتماع ساکنان کی وجہ سے یہاں پر اس کو حذف کر دیں گے، تو کیا بچا، لا تشترو۔